السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل لا ٹائگرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک CRPC کے حوالے سے ہے پروکلیمیشن آف ایبسکانڈنگ پرسن۔ جب کسی شخص کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں، وہ شخص اگر بھاگ جائے یا چھپ جائے تو پھر اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ شخص اشتہاری ہو گیا ہے۔ لیکن کورٹ اس شخص کو اشتہاری قرار کیسے دے گی؟ ایک پروسیڈنگز ہوں گی، ایک ٹوٹل پروسیس ہوگا، اس کے تحت اس کو ابسکانڈنگ قرار دے دیا جائے گا، اس کے تحت اسے بھگوڑا یا اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ کورٹ اس کو کس طرح اشتہاری قرار دے گی؟ تو آج کا ہمارا ٹاپک اس بارے میں ہے پروکلیمیشن مطلب اعلان کرنا، ٹھیک ہے۔ فار این ابسکانڈنگ پرسن، ابسکانڈنگ پرسن کا مطلب ہے وہ شخص جو بھاگ جائے، جو بھگوڑا ہو جائے، جو اشتہاری ہو جائے، اسے ہم ابسکانڈنگ پرسن کہتے ہیں۔ تو میننگ آف ایبسکانڈر دیکھیں، ایبسکانڈر مطلب ایبسکانڈنگ پرسن۔ ایبسکانڈر از اے پرسن ہو انٹینشنلی اوائڈس اور کنسیلز ہمسیلف فار دا پرپز آف اوائڈنگ دا ایگزیکیوشن آف وارنٹ۔ ایسا پرسن جو انٹینشنلی، ٹھیک ہے، اس کی توجہ بھی اس چیز پر مرکوز ہو، اوائڈز اور کنسیلز ہمسیلف، خود کو چھپا لے، فار دا پرپز آف اوائڈنگ دا ایگزیکیوشن آف وارنٹ، تاکہ وارنٹ کی تکمیل نہ ہو سکے، جو وارنٹ اس کے خلاف جاری ہوئے ہیں اس کی تکمیل نہ ہو سکے۔ اس پرپز کے لیے اگر وہ خود کو چھپا لیتا ہے انٹینشنلی، اس کی توجہ بھی اسی چیز پر مرکوز ہے، تو پھر اسے ہم ایبسکانڈر کہتے ہیں، ایبسکانڈنگ پرسن کہتے ہیں۔ مطلب اگر اس کی توجہ اس چیز پر نہیں ہے، اگر کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے یا پھر کوئی اور ایشو ہو گیا ہے، کوئی پرابلم ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ سامنے نہیں آ رہا، تو پھر اسے ہم ایبسکانڈر نہیں کہہ سکتے۔ انٹینشن بھی اس چیز میں شامل ہو، اس کا پرپز بھی یہی ہو، ایگزیکیوشن آف دا وارنٹ، تاکہ جو وارنٹ اس کے خلاف جاری ہو چکے ہیں وہ تک اس کی تکمیل نہ ہو سکے۔ پروکلیمیشن آف ایبسکانڈنگ پرسن انڈر سیکشن 87، سیکشن 87 جو ہے ضابطہ مجموعہ فوجداری کا، وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کی پروکلیمیشن کیسے کی جائے گی، ایبسکانڈنگ پرسن کو ایبسکانڈنگ کیسے قرار دیا جائے گا، اسے اشتہاری کیسے قرار دیا جائے گا۔ If any court satisfies that person against whom a warrant had been issued، اگر کوئی کورٹ مطمئن ہے کہ کسی پرسن کے خلاف جب وارنٹ جاری ہو چکے تھے، بائی اٹ مطلب کورٹ نہیں وارنٹ جاری کرنے ہوتے ہیں، had absconded، وہ جو ہے چھپ چکا ہے، وہ بھاگ چکا ہے، بھگوڑا ہو چکا ہے، or was concealing himself، یا خود کو وہ چھپا رہا تھا، such court might publish written proclamation، ٹھیک ہے۔ تو وہ کورٹ جو ہے ریٹن فارم میں پروکلیمیشن کرے گی، اس چیز کا اعلان کرے گی کہ یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے انڈر سیکشن 87 آف CRPC، دفعہ 87 ضابطہ مجموعہ فوجداری کے تحت ریٹن لکھ کے دیا جائے گا کہ یہ بندہ، یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے۔ اب کنڈیشنز فار پروکلیمیشن، اس کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کنڈیشنز کیا ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور کیس لا بھی ساتھ دیا ہوا ہے 1994 PCRLJ 1335۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کیس لا کا مطلب کیا ہے۔ فرسٹ آف آل ہم کنڈیشنز دیکھیں۔ پروکلیمیشن، کسی کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کنڈیشنز یہ ہیں، ایشوئنس آف وارنٹ، سب سے پہلے وارنٹ جاری ہونے چاہیے۔ وارنٹ جاری ہوں گے تب وہ اگر چھپ جائے گا یا بھاگ جائے گا تبھی ہم اس کی پروکلیمیشن کر سکیں گے نا، تبھی ہم اسے بھگوڑا قرار دے سکیں گے۔ اگر وارنٹ ہی نہیں جاری ہوئے تو وہ پروکلیمیشن اس کی نہیں کر سکتے، وہ بھگوڑا بھی نہیں ہو سکتا، اشتہاری بھی نہیں ہو سکتا۔ ایبسکانڈنس آف پرسن، اس کا بھاگ جانا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور وہ ایبسکانڈنگ ہو گیا، بھگوڑا ہو گیا۔ سیٹسفیکشن آف کورٹ کی سیٹسفیکشن بھی لازمی ہے کہ یہ شخص بھگوڑا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے، کورٹ اپنی سیٹسفیکشن بھی لازمی کرے گی۔ یہ تین کنڈیشنز جب ہوں گی تب اس کی پروکلیمیشن کی جا سکتی ہے۔ 1994 PCRLJ 1335 ایک کیس لا ہے، اس کے مطابق سیکشن 87 آف CRPC میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، جو کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں، تو اس کے تحت ہی کسی کو ابسکانڈنگ پرسن قرار دیا جا سکتا ہے، ادروائز کسی کو ایسے ابسکانڈنگ پرسن قرار نہیں دیا جا سکتا۔
87 کی جو کنڈیشنز ہیں، کنٹینٹس ہیں، اس طرح اگر پبلش ہوگا تو پھر وہ پروکلیمیشن آف ابسکانڈنگ پرسن ہوگی، ادروائز کسی شخص کو اشتہاری نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، اب کنٹینٹس دیکھیں. جب کورٹ نے کنڈیشنز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا کہ وہ پبلش کرے گی ریٹن فارم میں پروکلیمیشن. ٹھیک ہے، ریٹن فارم میں جب پروکلیمیشن کرے گی تو پھر اس ریٹن فارم میں کیا کنٹینٹس ہوگا. ٹھیک ہے، کنٹینٹ میں نیم اینڈ ایڈریس آف ایبسکانڈر ہوگا، اس کا نام ہوگا، اس کا ایڈریس ہوگا. ٹھیک ہے، جو بندہ بھاگ چکا ہے. offense in which he is required، اور وہ جرم بھی لکھا جائے گا جب وہ کسی کورٹ کو مطلوب تھا، کس جرم میں تھا وہ جرم بھی لکھا جائے گا. اس نے فلاں جرم کیا تھا، کورٹ نے اس کو طلب کیا لیکن یہ شخص حاضر نہیں ہوا، اس نے خود کو چھپا لیا ہے، نظر نہیں آ رہا، بھاگ چکا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کورٹ سٹیٹمنٹ لکھے گی. ٹھیک ہے، اوورال اس بارے میں اسپیسیفیکیشن آف پلیس ویئر ہی ہیز ٹو اپیئر. ٹھیک ہے، اور پلیس کی اسپیسیفیکیشن لکھی جائے گی کہ اسے کہاں اپیئر ہونا تھا. ٹھیک ہے، جب کہ وہ نہیں ہوا جہاں اسے طلب کیا گیا. اسپیسیفیکیشن آف ڈیٹ ناٹ لیس دین 30 days، 30 دن سے کم نہ ہو. ٹھیک ہے، 30 دن سے اگر وہ شخص بھاگا ہوا ہے، 30 دن سے زیادہ ہوں، اس سے کم نہ ہو. اگر وہ شخص بھاگا ہوا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ چھپا ہوا ہے اور اس کی انٹینشن اس چیز میں شامل ہے، تو پھر وہ اسپیسیفیکیشن آف دا ڈیٹ بھی لکھیں گے کہ فلاں دن سے فلاں ڈیٹ سے یہ شخص غیر حاضر ہے. ٹھیک ہے، جب کہ یہ کورٹ کو مطلوب تھا اور حاضر نہیں ہو رہا، تو وہ جو ڈیٹ ہے وہ ناٹ لیس دین 30 days ہونی چاہیے، 30 دن سے زیادہ کا ٹائم ہونا چاہیے. مینر آف پروکلیمیشن. ٹھیک ہے، پروکلیمیشن یا اعلان کرنے کا مینر کیا ہوگا کہ کس طرح اس کی پروکلیمیشن کی جائے گی. کنٹینٹ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. ٹھیک ہے، جو اشتہار ہم نے پبلش کرنا تھا کورٹ نے وہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس میں یہ کنٹینٹ ہوگا اور یہ چیزیں لازمی ہوں گی. یہ کنڈیشنز ہیں جب کسی ابسکانڈنگ پرسن کی پروکلیمیشن کی جائے گی. مینر کیا ہے، کس طرح اس کی پروکلیمیشن کی جائے گی. پبلکلی ریڈ. ٹھیک ہے، وہ جو ریٹن فارم میں کورٹ نے لکھا کہ یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے، اس کو پبلکلی ریڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، پبلک میں پڑھ کر سنایا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اب کسی بند کمرے میں بیٹھ کر وہ اسے پڑھ کر سنا دیا جائے، 3-4 لوگ ہوں وہاں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں. پبلکلی ریڈ، کسی ایسی پبلک پلیس پر اسے ریڈ کر کے سنایا جائے گا جہاں بہت سارے لوگ ہوں، جہاں سنا جا سکے. ٹھیک ہے، بہت سارے کھلی جگہ پر اسے پبلکلی ریڈ پڑھ کر سنایا جائے گا. افکسیشن ایٹ سم کانسپیکوس پارٹ آف ہوم. ٹھیک ہے، اس کی جو گھر ہے، جو ابسکانڈنگ پرسن ہے، اس کے گھر کے کسی ایسی جگہ پر افکسیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے، وہ فارم لگانا ہے جہاں سے وہ گزرتا ہو، جہاں ایزیلی وہ ریڈ کر سکے. ٹھیک ہے، جہاں ایزیلی اس کو پتہ چل سکے کہ اس کے خلاف اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، افکسیشن آف کاپی ایٹ کورٹ. ٹھیک ہے، اب اس کی ایک کاپی کورٹ میں بھی افکس کی جائے گی، کورٹ میں بھی اس کو چسپاں کیا جائے گا تاکہ لوگ ایسی جگہ کانسپیکوس پلیس پر چسپاں کیا جائے گا تاکہ لوگ جان سکیں، کہ لوگ بھی جو اسے بتا سکیں کہ یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے. اس تک مطلب فائنلی یہ ہے، اس تک یہ بات پہنچانا ہے اور لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ شخص اشتہاری ہو چکا ہے جب کہ یہ کورٹ کو مطلوب ہے. ٹھیک، تو یہ تھا سارا پروسیجر. ان پروسیڈنگز کے تحت سیکشن 87 کے تحت کسی کو بھگوڑا قرار دیا جا سکتا ہے، کسی کو اشتہاری قرار دیا جا سکتا ہے جب وہ اپیئر نہ ہو رہا ہو. اب اس کو بھگوڑا قرار دے دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ ایک شخص جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں، اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، یہ سارا پروسیس ہو گیا، سیکشن 87 لگ گیا. اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ تو بھاگا ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تو ان سب ویڈیو سے اویئر رہنے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ حافظ.